أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ سورة النساء آیت نمبر 103۔ گزشتہ دو آیتوں میں سفر کی نماز اور پھر خوف کی نماز کے احکامات نازل ہوئے۔ آج کی اس آیت میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 ذکر اللہ کی اہمیت، نمبر 2 نمازوں کے اوقات کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم خوف کی نماز پڑھ لو تو خوف کی نماز کی کیفیت میں تھوڑا سا ٹینشن بھی تھی، پریشانی بھی تھی، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب فَاذْكُرُوا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی نماز کے لیے تو دشمن کا خوف ہے، اس کی خاص کیفیت ہے، ذکر اللہ کی تو کوئی کیفیت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حالت مخصوص نہیں ہے۔ ہر حال میں، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لہذا فَاذْكُرُوا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے کھڑے، قعوداً بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبکم لیٹنے کی حالت میں، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ ہر حال میں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے کہ میرا بندہ ہر وقت میری یاد میں رہے۔ عربی میں مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے یا کسی انسان سے محبت کرتا ہے وہ اکثر اس کو یاد کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب محبت ہوگی تو ہماری زندگی کے اکثر لمحات بھی اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں گزریں گے، اور یقیناً اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کا دل مطمئن، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی زندگی پرسکون۔ جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اس گھر میں سکون، اطمینان۔ آج جو ہم گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں، ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ہمارے کمرے میں سکون نہیں، تو سکون دینے والی چیز وہ ہے اللہ کا ذکر۔ ہم نے اس میں کمی کوتاہی کر دی، لہٰذا حکم ہوا کہ خوف کی حالت میں تو نماز جیسے تیسے آپ نے ادا کر لی، ذکر اس کے لیے تو کوئی خاص کیفیت ہی نہیں ہے۔ تلوار بھی چلائیں، اللہ کا ذکر بھی کریں، تیر چلائیں، اللہ کا ذکر کریں، نیزہ بازی کریں، اللہ کا ذکر کریں، دشمن کا تعاقب کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مختلف احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ ان احکامات کی حد معلوم، جزا معلوم، بدلہ معلوم، کیفیت معلوم۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو معذور ہو جاتے ہیں، ان احکامات کو ادا نہیں کر سکتے وغیرہ۔ لیکن ذکر اللہ ایسی عبادت ہے، نہ اس کی کوئی حد معلوم، نہ وقت معلوم، نہ اس سے کوئی مستثنا۔
ذکر کرنا ہے، سب کو کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، کھڑے بیٹھے سوتے لیٹے، دن رات، سفر حضر، بر و بحر، غنا و فقر، ہر حالت میں ذکر کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کو یاد کرو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے کب اللہ تعالیٰ یاد کر رہے ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ خود ہی تو فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لہٰذا جب میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا جلیس من ذکرنی، انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کا ہمنشین اور اس کا ساتھی بن جاتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ ذکر اللہ ہی ہے جس سے پوری کائنات قائم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو پھر قیامت آ جائے گی، پھر یہ کائنات ختم۔ ذکر اللہ ہی کی برکت ہے جس سے کائنات قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ ذکر اللہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کی راحت۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر میں مٹھاس ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، خوشبودار ہو جاتا ہے۔ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ ہمارا منہ میٹھا رہے، ہمارا منہ خوشبودار رہے۔ سب کہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرب حضرات بعض مرتبہ بڑے عجیب عجیب جملے لکھتے ہیں، کئی جگہوں پر لکھا ہوا دیکھا عطر فمک بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اپنے منہ کو خوشبودار بنائیے، یعنی آپ درود شریف پڑھیں گے آپ کا منہ خوشبودار ہو جائے گا۔ تو ذکر ہر وقت کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر ہر حال میں ہیں تو اللہ کا ذکر بھی ہر حال میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، یعنی جب آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ ادا ہوگا سیدھا عرش اعظم تک بے حجاب اور بے پردہ پہنچے گا۔ حضرت مولانا بدر عالم مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک قول ہے کہ لا الہ الا اللہ کی رفتار اور کاٹ اتنی ہے کہ ساتوں آسمانوں کو پار کر کے عرش اعظم پر یہ ذکر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ سے جا کے ملتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو میٹھا کرنا ہے، اپنی زبانوں کو تازہ رکھنا ہے، اپنی زبانوں اور اپنے منہ کو خوشبودار بنانا ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جہاد میں ہوں اللہ کا ذکر، دعوت و تبلیغ میں ہوں اللہ کا ذکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا تو فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، سبحان اللہ، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، مجھے بھول نہ جانا۔ ذکر اللہ ہر وقت ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی جب گشت میں جاتے ہیں تو سبحان اللہ ایک ساتھی ذکر میں بٹھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو دعوت و تبلیغ میں ذکر،
جہاد میں ذکر، ہر حال میں ذکر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات کی دعائیں سکھائی ہیں۔ یہ سب دعائیں اللہ کا ذکر ہے۔ آپ صبح نیند سے اٹھیں، دعا پڑھیں، آپ نے اللہ کو یاد کر لیا۔ وضو کے لیے دعا، مسجد میں جا رہے ہیں دعا پڑھتے جائیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، کھانا کھائیں، پانی پئیں، سوئیں، جاگیں، کوئی اچھا کام کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ اللہ کا ذکر، ہر حال میں اللہ کا ذکر، ہر حال میں اللہ کا ذکر۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر لسانی، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، ابھی آپ نے پوری تفصیل سے سنا، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، اور ایک ہے ذکر قلبی، دل سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر، اس کو سوچنا، اللہ کی قدرت کے مظاہر، ان کو دیکھنا، سوچتے رہنا، اللہ کی معرفت دل میں لانا، دل میں اللہ کو یاد کرتے رہنا، ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف توجہ، یہ ذکر قلبی ہے۔ ہمارے یہاں کابر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی دین کا ہر کام، اللہ کے ہر حکم پر عمل، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حاجی طواف کر رہے ہیں، اب خانہ کعبہ کے گرد خالی چکر لگا رہے ہیں، لیکن یہ چکر لگانا، طواف کرنا، یہ چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت ہے، یہ ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، اب پتھر مار رہے ہیں، کنکری مار رہے ہیں، یہ ذکر ہے۔ میدان عرفات میں جا رہے ہیں، اب چل رہے ہیں، وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ وہاں رہنا ہے، وہاں نماز پڑھنی ہے، وہاں دعا کرنی ہے۔ یہ چلنا پھرنا، یہ آنا جانا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کی ہر اطاعت اللہ کا ذکر ہے۔ تاجر سچی تجارت کرتا ہے، یہ ذکر ہے۔ مزدور حق حلال کی مزدوری کرتا ہے، یہ ذکر ہے۔ طالب علم صحیح سبق یاد کرتا ہے، پڑھتا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہم سب بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، زبان سے، دل سے، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ تو آج کی اس آیت کا پہلا حصہ ذکر کی اہمیت پر مشتمل ہے۔ دوسری چیز اس آیت میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب آپ اطمینان کی کیفیت میں ہو جائے تو پھر نمازوں کو قائم کریں، یعنی اپنے وقت پر ادا کریں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ سفر میں آپ تھے، آپ نے 4 کی جگہ 2 پڑھ لی، تھوڑا وقت بھی آگے پیچھے ہو گیا۔ خوف کی حالت میں تھے، اس میں بھی نماز کی کیفیت میں فرق آ گیا، لیکن اب جب اطمینان کی کیفیت ہے، گھروں میں پہنچ گئے، خوف کی کیفیت نہیں ہے، اب نمازوں کو خشوع و خضوع سے، صحیح کیفیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اپنے اوقات میں جماعت کے ساتھ مسجد میں نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ نمازوں کے اوقات کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات صلاۃ کی تعلیم دیتے رہے۔ پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز اول وقت میں پڑھائی گئی۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے ہر نماز آخری وقت میں پڑھائی اور فرمایا یہ ہے نماز کا اول اور آخر وقت، بس اس کے بیچ میں نمازوں کا وقت ہے، تو نمازوں کو اپنے اوقات پر ادا کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں بھی ہے، ان للصلاۃ اولا وآخرا، نماز کا اول اور آخر وقت ہے۔ نمازوں کی اوقات کی پابندی کرنی ہے۔ ہم لوگ اس میں بہت سستی کرتے ہیں، بعض لوگ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، بھائی مغرب نہیں پڑھی ہے، بس عشاء کے وقت میں 2 پڑھ لیں گے، ظہر میں کام میں لگے رہے، یار چھٹی کریں گے، عصر میں جا کے دونوں نمازیں پڑھ لیں گے۔ یہ بہت غلط اور گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس نے 2 نمازیں
ایک وقت میں بغیر کسی عذر کے پڑھی فقد اتا بابا من ابواب الکبائر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے گناہ کبیرہ کا ایک دروازہ کھول لیا۔ نمازیں پڑھ رہا ہے پھر بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے وقت پر نماز نہیں پڑھی ہے۔ نمازوں کو اپنے اوقات پہ پڑھنا ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب صبح میں سوئے رہتے ہیں، بس جی صبح اٹھیں گے 8-9 بجے، ناشتہ بھی کر لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے۔ بہت غلط بات ہے۔ خواتین بھی سستی کرتی ہے، فجر میں نہیں اٹھتی ہے، بس جب اٹھیں گی نا گھر کا ناشتہ بنائیں گے تو نماز بھی پڑھ لیں گی، کام کاج میں لگی رہتی ہے، مغرب میں عصر میں، بس جی عشاء میں فارغ ہوں گی نا تو اکٹھے ساری نمازیں پڑھ لیں گی۔ سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کر رہے ہیں، سخت گناہ کبیرہ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازوں کے اوقات کی بڑی اہمیت ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داود میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کی نماز کو قبول نہیں فرماتے جو مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے دبارن ادبارن۔ کیا مطلب؟ یعنی لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، جماعت کی نماز ہو گئی اور اب یہ پہنچ رہے ہیں۔ بعض لوگ اس کی عادت بنا لیتے ہیں، بس جماعت کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، جی بس نماز مغرب سے پہلے چلے جائیں گے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ، عصر بھی پڑھ لیں گے اور مغرب بھی پڑھ لیں گے۔ یعنی نماز کے لیے مسجد میں اس وقت پہنچے جب جماعت ہو چکی، عادت بن گئی، بعض لوگوں کی عادت بن گئی۔ حدیث شریف میں اس کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت اس نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ نماز تو ہو گئی، ذمہ داری تو ادا ہو گئی، لیکن اس پر جو اجر و ثواب ملنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ملنے ہیں، اس سے محروم ہو گیا۔ اس لیے اپنی عادت بنائیے، نمازوں کو اوقات میں پڑھیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے، وقت پر پڑھیے، اہتمام کے ساتھ پڑھیے۔ کسی وقت بھی نماز اپنے وقت سے آگے پیچھے جائز نہیں ہے۔ البتہ حج کے موقع پر 2 نمازیں ہیں جو اکٹھے پڑھی جاتی ہیں۔ حاجی جب حج میں جاتے ہیں میدان عرفات میں تو 9 ذی الحجہ کو جو حج کا خطبہ دیتے ہیں امام صاحب، امام حج، وہ ظہر بھی پڑھاتے ہیں، عصر بھی پڑھاتے ہیں۔ تو جو شخص امام حج کے ساتھ مسجد نمرہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ ظہر اور عصر اکٹھی کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب 9 ذی الحجہ کو سورج غروب ہو گیا تو سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکلنا ہے اور مغرب کی نماز جا کے پڑھنی ہے مزدلفہ میں۔ یہ حکم ہے کہ جب تک آپ مزدلفہ کی حدود میں داخل نہ ہوں آپ نے مغرب نہیں پڑھنی، چاہے کوئی بھی وقت ہو جائے، مغرب کا وقت چلا جائے پھر بھی آپ نے مغرب مزدلفہ کی حدود میں داخل ہو کر پڑھنی ہے، یہ حکم ہے۔ اب بعض لوگ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے چلتے ہیں اور چلتے چلتے کوئی 10 بجے پہنچ رہا ہے، کوئی 11 بجے پہنچ رہا ہے، کوئی 1 بجے پہنچ رہا ہے، کوئی 2 بجے پہنچ رہا ہے۔ مغرب جا کر مزدلفہ کی حدود میں پڑھنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ وہاں اللہ نے فرمایا نماز کو اس وقت میں پڑھنا ہے تو ہم اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اور باقی فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب آپ گھر میں ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، محنت مزدوری میں ہیں، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب نمازوں کو اپنے اوقات پہ پڑھنا ہے، آگے پیچھے نماز کو نہیں کرنا، جماعت نہیں چھوڑنی، اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو آج کی اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز ہے ذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر کرو ہر حال میں، ہر حالت میں، بس آپ کی زبان تر و تازہ رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ سبحان اللہ، آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، بس یہ پڑھتے رہیں۔ یہ ذکر ہے، یہ زندگی کا سکون ہے، یہ زندگی کی راحت ہے، یہ زندگی کا مزہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام کے ساتھ ذکر اللہ اور اسی طرح نمازوں کو اپنے اوقات پر جماعت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم اپنی نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، تو اللہ کو یاد کرو کھڑے بھی، وَقُعُودًا، بیٹھے بھی، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، لیٹے ہوئے بھی، یعنی ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تمہیں ہر طرح سے اطمینان حاصل ہو جائے، گھر میں پہنچ جائیں، سفر ختم، اطمینان ہو جائے، دشمن کی کیفیت، دشمن کا خوف ختم، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم کرو، یعنی پھر نمازوں کو اہتمام کے ساتھ اصول اور قواعد کے مطابق پڑھو۔ ان اصول اور قواعد میں سے کیا ہے؟ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے مقررہ اوقات میں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، صلی اللہ تعالی وسلم علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔